ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ نے، یہودی جو ہے نا بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو انہوں نے تو بہت سی چیزیں حلال کر دی ہیں، حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں حرام تھیں. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہودیوں پہ کچھ چیزیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی ہیں، گناہوں کی وجہ سے، وہ ناپاک چیزیں نہیں ہیں، تو وہ ان کو اسپیسیفک ان کے لیے سزا تھی. پھر بار بار یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اب کدھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے؟ بیت اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے نا لوگوں کے لیے تاکہ وہ عبادت کریں، وہ ببکہ تھا. وہ کہاں ہے؟ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں عربی میں، وہ مکہ میں ہے. تو بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، سعودی عرب میں ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے ایک رشتہ دار اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے کوئی گھر دلا دے، تو بھی بغیر گھر کے نہیں ہے. صحیح ہے نا، تجھے بھی گھر کی ضرورت ہے، تو میں بغیر گھر کے کیسے رہوں؟ دیکھو کیسے کیسے لوگ واسطے دیتے ہیں نا اللہ کو. یہ تو اللہ ہو کے بھی تجھے زمین پہ اپنا گھر چاہیے. بات بالکل ٹھیک کی ہے. میں نے کہا لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس لیے اللہ کو کرائے کے گھر کی ضرورت نہیں، اللہ کو اپنے گھر کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے کرائے پہ گھر نہیں لیا. سچی مچی کا قیامت تک میں اور آپ مسافر خانہ ہے، تو اپنا گھر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کرائے کا گھر. تو گھر واقعی ضرورت ہے، لیکن اپنا گھر ہونا یہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مسافر خانہ ہے بھائی، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے اسٹیشن سے اتر جائیں گے، جنازہ اٹھنے والا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10 20 30 40 50 سال، بس یہ کچھ ٹائم نہیں گزرتا ان میں. آپ کو بھائی 50 سال کو کم ہے؟ نہیں بہت کم ہے. جب آئیں گے نا 50، اب بولو گے ابھی یہ کیا ہو گیا یار، ابھی کل کی بات تھی اور ابھی 50 کے ہو گئے، ابھی 60 کے ہو گئے. تو ایسے ٹک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے. تو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، اپنا گھر بنا لو، نہیں دیا تو کرائے کے گھر پہ رہو، لیکن گھر ہونا بہرحال ضروری ہے. بے گھر آدمی کا بڑی زندگی. تو پھر جس کو کرائے کا بھی نہیں مل رہا، اپنا بھی نہیں مل رہا، وہ اللہ میاں کو یہ واسطہ دے سکتا ہے کہ اللہ گھر کے بغیر تو بھی نہیں. تو اللہ کیوں گھر کے بغیر نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں، جیسے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کریں، مجھ سے لپٹ کے رویا کریں. تو اب اللہ کے پاس تو ہم عرش پہ نہیں جا سکتے نا، یہ تو ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا بھائی، کوئی ایسی خلائی شٹل بناؤ جو 7ویں آسمان پہ جائے. وہ کہیں گے چلے جاؤ گے، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی، ہم جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں عید بقرعید پہ ان کی زیارت کے لیے، دادا دادی کے گھر جاتے ہیں، تو ہر ایک کے گھر ہی جاتے ہیں نا جب ملنا ہوتا ہے. کسی بڑے دن کے موقع پہ جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ روڈ پہ بلاتے ہیں اس کو. آپ آئے جی عید کے دن اپنی اماں سے ملنے جانا ہے، تو آپ نے کہا اماں وہ اعلیٰ دین پارک پہ آ جاؤ. اماں کہے گی میری توہین ہے بھائی، میرے گھر آ بیٹا ملنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ یہی کہے گی نا. گرل فرینڈ سے ملا جاتا ہے گٹر کے ڈھکنوں پہ اور ادھر ادھر. لیکن جہاں تعظیم کا عنصر ہوگا، کسی ریلیٹو سے عزت دار سے ملنے کے لیے جانا ہوگا، تو کہاں جاؤ گے؟ اس کے در پہ حاضری دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے مجھ سے ملیں، محبت کا اظہار کریں، اور بندے بھی جو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ملیں. تو اللہ نے کہا میں تو عرش پر ہوں، تو تم کہاں آ جاؤ، یہ میرا گھر ہے. تو اللہ میاں نے کوئی لگژری گھر نہیں بنایا کہ اس میں اٹیچ باتھ روم ہوتا، اس میں کچن ہوتا، اس میں ایک واش روم ہوتا، اس میں لگژری سوئمنگ پول ہوتے، اس میں جناب کو بڑے پنکھے ایئر کنڈیشن اور فانوس لٹکے ہوئے ہوتے. نا 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 نا. اللہ نے کہا بھائی محبت کا اظہار کرنا ہے نا لپٹ کے، تو ایک 4 دیواری بنا دی. اب تو پھر بھی اس میں سونے وونے کے دروازے لگا دی. ابراہیم علیہ السلام نے تو کچے گارے کی مٹی سے بنایا تھا، اور جگہ بھی ایسی بیابان، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگتی وہاں پہ. ایسی جگہ پہ اللہ میاں نے اپنا گھر بنا دیا. بیابان جگہ پہ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ میاں نے؟ اگر اللہ میاں اس کو سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ پہ بنا دیتے نا، تو پھر تو سوئٹزرلینڈ کے چکر میں جا رہے ہوتے سارے، لیبل لگاتے اللہ کے گھر کی زیارت جا رہے ہیں، اصل میں تو پہاڑیاں دیکھنی تھی ہری بھری. اللہ میاں نے کہا ایسی جگہ پہ بناؤں گا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت ہی کھینچ کے لائے گی، اس کے علاوہ اس کو وہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی آبشارے چشمے نہیں ہیں وہاں پہ. ایک زمزم ہے بس، وہ بھی دودھ کی نہر نہیں ہے، کوئی شہد کی، پانی پانی ہے وہ بھی.
تو اب لوگ وہاں جاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے, سب سے پہلا گھر. وہ کسی عارضے کی وجہ سے بیت المقدس بنا دیا تھا اللہ نے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر نبی کے علاوہ آئے, اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ, وہ سارے بیت المقدس میں آئے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو جی وقتی طور پر بیت المقدس ہے, وہیں جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھو گے. لیکن اصل کیا ہے تھا, اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ تھا, بیت اللہ تھا. تو اس لیے اب اللہ سے جن کو محبت ہے وہ جاتے ہیں وہاں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے لوگوں کا, تو کیسے یہ جو ملتزم ہے یہاں لپٹتے ہیں, کیسی روح کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہا میرا گھر ہے, چلو جی اب اس کے گرد چکر لگاؤ, گھومو. اور ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اب لوگوں میں عبادت میں روحانیت ختم ہو رہی ہے, انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ آ رہا ہے, روحانیت کا عنصر ختم. یہ دو بہت بڑی عبادتیں ہیں عمرے میں, طواف اور سعی. اس میں باتیں کرنا, سیلفیوں کی طرف توجہ دینا. دیکھو جب آپ اپنے دل سے کسی کام کی عظمت کو ختم کر دو نا اور انٹرٹینمنٹ بنا لو اس کو, اس کا سب سے پہلا وبال پتہ ہے کیا آتا ہے, پھر دوبارہ کبھی بھی آپ وہ عبادت کرو گے اس میں آپ کو روحانی لذت محسوس نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو, اس میں ہنسی مذاق شروع کر دو نماز میں, اور کبھی کھجا رہے ہو, کبھی ہنس رہے ہو, کبھی کیا کر رہے ہو, تو نماز تو ٹوٹتی ہے. لیکن اگر اس طرح چند دن دفعہ پڑھو گے نا تو پھر نماز کی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, آپ کے دل سے نماز کی عظمت نکل جائے گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, مسجد میں ہم آتے ہیں, ایک الگ سے احترام ہوتا ہے نا مسجد کا ذہن میں, کیا خیال ہے کہ بھائی گالی نہیں دینی, شور شرابہ نہیں کرنا, تمیز سے بیٹھنا ہے, ہوتا ہے نا احترام. لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ نہ کرے مسجد کو ہوٹل کا ماحول بنا دیا جائے, آپ آ رہے ہو, چائے پی رہے ہو, میز کرسیوں پہ پان گٹکے چل رہے ہیں, تو مسجد کا تقدس ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ختم. پھر آپ کو مسجد میں وہ روحانیت محسوس ہی نہیں ہوگی. تو خوب سمجھ لیں, جب آپ طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, اگر آپ نے وہاں سیلفیوں میں, نمائش میں لگا دیا اپنے آپ کو, ہنسی مذاق میں لگا دیا, باتوں میں لگا دی. کچھ لوگ طواف کرنے گپے لگا رہے ہیں, سعی کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور بھائی کیا حال ہے, اور بھائی تھوڑا اسپیڈ پکڑ لیں, تھوڑا سا تیز چلے, ابھی تھوڑا آہستہ ہو جا. یہ ابھی تو چل رہا ہوتا ہے بعض لوگوں میں. تو بھائی یہ تو شاعر اللہ ہے, آپ کس جگہ پہ ہو, اللہ کا گھر ہے. ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی, آج اللہ نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اتنی بڑی جگہ, یوں سمجھو اللہ ہے وہاں پہ. وہ تو اللہ کو اس دنیا میں اپنی یعنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, تو اللہ نے کیا کر دیا, میرا گھر ہے. تو کتنی بڑی جگہ ہے. اور پھر صفا اور مروہ کی سعی من شعائر اللہ. یہاں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی, اپنے بچے کو لے کے تڑپایا تھا انہوں نے اللہ کے لیے. بھوک, ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آ گئے, کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی خاطر صبر کروں گی بس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے, بار بار پوچھتی تھی. آخر میں ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے اونٹ پہ چل کے آئے ہوں گے ریگستانوں کو کراس کر کے. آپ دیکھ لو ذرا بیت المقدس سے سفر ذرا دیکھو آپ, شام سے ہوتے ہوئے آئے یہاں پر مکہ, ریگستان ہے لمبے لمبے. زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہو بھائی, اور چھوڑ کے آ رہے ہو ہمیں. جب کئی بار پوچھا, پھر پوچھا بتائیں اللہ کے حکم پہ کرنے, اور فرمایا ہاں. تو حضرت حاضر نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع بولو نہیں کرے. کیسا توکل پیدا ہوتا ہے یار, اللہ کے لیے جب قربانی دی جا رہی ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرتا. اور قربانی ہی اللہ چاہتے ہیں بھائی. کتنی بڑی یادگار ہے. پھر وہاں حضرت ہاجرہ کا اللہ کو دوڑنا کتنا پسند آئے, کیونکہ قربانی دی ہے نا, اللہ قربانی مانگتا ہے. آج ہمارے زندگی میں قربانی بولو نہیں ہے. کوئی اللہ کے لیے نہ پسینہ بہاتے ہیں, خون تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی آج نیند قربان کر کے. تو قربانی دی, اس قربانی کی اللہ نے کیسی قدر کی ہے.
کیسے دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی نا, کیا حال ہوا ہوگا. عورت اپنے بچے کو بھوکا پیاسا برداشت کر سکتی ہے؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, رو بھی رہی ہیں, پریشان بھی ہیں, اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی کہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. آج تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں, ذرا سی قربانی آئے تو اسلام کو, مولویوں کو, شریعت کو برا بلا کہنا شروع. ابے ان مولویوں نے یہ کر دیا, ابے وہ علماء نے یہ کر دیا, ابے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا. بچہ قحط سے مر رہا ہے, بھوک پیاس سے, دوڑ رہی ہیں, جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہی ہیں. زبان سے کوئی اللہ کے خلاف شکایت بولو نہیں. ادھر کتنی مشکل ہے, تھک جاتا ہے آدمی اچھا خاصا صفا مروہ کی صحیح میں. اور اب تو کافی حد تک پلین ہو گیا, پہلے تو پہاڑ پہ چڑھنا, پہاڑ پہ اترنا ایسے تھا. کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. سیلفی نہ کہیں فوت ہو جائے اپنے گھر والوں, بھائی بعد میں بنا لینا سیلفی, ہم منع نہیں کر رہے, ایک یادگار رکھ لینا اپنے پاس. ابھی تو فوکس کرو کس کو؟ عبادت کو فوکس کرو. وہ دل میں استحضار رکھو کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں دوڑی تھی. جب وہاں دوڑو نا, دیکھو اسلام کی ساری عبادتوں میں وقار ہے. حدیث میں آتا ہے جماعت نکل بھی رہی ہو نا, دوڑ کے مت آؤ مسجد میں, کیونکہ یہ وقار کے خلاف. دوڑنا ہے تو جاگنگ کرو, جا کے پارک بنے ہوئے ہیں, گلی محلے دوڑنے کی جگہ نہیں ہے. وقار ہے وہاں. کیا ہے؟ اس وقار کو ایک طرف رکھ دو. کتنے بڑے بڑے بزرگ, پیغمبر, سب وہاں کیا ہوئے ہیں؟ ایک حد تک چلتا ہے, فوراً اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اب چلنا نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے؟ یہاں سے دوڑنا ہے. دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, بہت بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں اس واقعے سے, بہت بڑا سبق. یہ کیسی بات؟ کوئی غیر مسلم دیکھے یار یہ کوئی عبادت ہے؟ نماز عبادت سمجھ میں آتی ہے, رکوع کر رہے ہو, سجدہ کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے نا, روزہ رکھ رہے ہو, یہ کیا عبادت ہے دوڑ رہے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں, میں نے عبادت کو کیا کر دیا ہے, اس کا فلسفہ ہی چینج کر دیا. عبادت جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوڑنا ہے وہاں پہ. تو یہ بہت بڑا ایک, تبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صفا اور مروہ میں جو پہاڑیوں پہ بہت لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. ہمارے جتنے اکابر حج کرنے جاتے تھے, عمرہ کرنے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی, اور جو میرے شیخ ہیں بھی, وہ بھی, ہم نے سب کو دیکھا ہے کہ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں, کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. واقعہ ہوا تھا یہاں پہ, اس کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ سے بن گئی ہے. عمرے میں بھی مجھے تو, میں چونکہ اب عام دنوں میں تو میں جب عمرے پہ جاتا ہوں تو منہ چھپا کے جاتا ہوں, لیکن احرام میں تو منہ نہیں چھپایا جا سکتا نا. تو طواف کے دوران لوگ آ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور مفتی صاحب, میں نے کہا تم, غصہ آتا ہے پھر مجھے, یار تم اللہ کے گھر میں آئے ہو, مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تم یہاں پہ. کتنی افسوس کی بات ہے, جب طواف کر رہے ہو تم ایک مشہور آدمی نظر آیا تو اللہ کو دیکھنے کے بجائے کہاں دیکھ رہا ہے؟ مفتی صاحب کو. بعد میں مل لینا, بعد میں اگر مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, ابھی کس کو فوکس کرو, اللہ کا گھر ہے بھائی, اس کو, اس کی توجہ دو. ہاں تھوڑا سلام کر لیا, ہیلو, بس اتنا کافی ہے. اس وقت سیلفیاں طواف کے دوران لینے کی کوشش, یہ بہت غلط حرکت ہے. صفا مروہ میں بھی, تو حج میں تو اور زیادہ ہے. حج میں رمی بھی ہے, رمی ایک الگ ہی عبادت ہے. پھر طواف زیارت ہے. طواف زیارت کا کیا مطلب ہے؟ بقرعید کے دن طواف. یہ عام طوافوں جیسا طواف نہیں ہے, کیونکہ بقرعید میں جو طواف ہوتا ہے نا, وہ ہے اصل وہ طواف جو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ واجب ہوتا ہے. وہ اللہ نے 3 دن رکھا ہے بقرعید کے 3 دنوں میں. اس میں کتنا ساری دنیا, یعنی جو بھی مسلمان دنیا بھر سے جاتے ہیں, 3 دن ہی ہیں ان کے پاس اس میں طواف, وہ حج کا رکن ہے وہ. تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو انسان کو, اگر وہ تھوڑا سا دل ہو نا, اس کے اندر رمق ہو, دل میں حیات ہے, زندگی ہے, تو یہ اللہ کی محبت کی چنگاری کا کام دیتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ان عبادتوں میں جا کے گپے لگانا شروع کر دی طواف کے دوران, اور باتیں کرنا شروع کر دی, سیلفیوں کو فوکس کرنا شروع کر دیا, تو عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا, لیکن ایسا دل میں برکت اور نور ختم ہوگا نا کہ وہ نحوست پھر کبھی ختم نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں دل ہی نہیں لگتا ان کا وہاں پہ, کہتے ہیں یار ہم بس آئے تھے, جلدی سے عمرہ کر کے بھاگے یہاں سے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دل میں جو ہے نا وہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. یہ مکہ میں جب پہلے لوگ جایا کرتے تھے نا, اب تو آسان ہو گیا نا, ہر غریب سے غریب بھی جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی, بے ہوش ہو جاتے تھے, کئی مہینوں کا سمندری جہازوں کا, اونٹوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. جب نظر پڑتی بے ہوش ہو جاتے لوگ. اب تو ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں, موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر وقت, اور پھر سیلفیاں بھی لے رہے ہیں. تو کیا ہو گیا, دل میں اس کی جو اہمیت تھی اور جو ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ختم. تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں ہے.